نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو رمضان المبارک کے روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ساتھ میں ہم سب مسلمانوں کو یہ حوصلہ بھی دے دیا، تسلی بھی دے دی کہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، روزے بھوکا پیاسا رہنا صرف آپ لوگوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ آپ سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، وہ بھی بھوکے پیاسے رہتے تھے۔ اور پہلے لوگوں کا روزہ تو یہ ہوتا تھا کہ رات کو سوتے تھے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا اور دوسرے دن رات تک ان کا روزہ رہتا تھا، یعنی 13-14 گھنٹے 22-23 گھنٹے کا ان کا روزہ ہوتا تھا، 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ لیکن اگر وہ شخص کچھ کھائے پیے بغیر پھر سو گیا رات کو، پھر ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، پھر اگلے دن رات تک رہتا تھا، تو یہ ان لوگوں کا روزہ تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس امت کے لیے ہمارے لیے آسانی فرمائی کہ ہمیں 13-14 گھنٹے کا روزہ عطا فرمایا، اور کہا کہ روزہ رکھ کے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لو۔ تقوی کہتے ہیں کہ ڈرنے کو، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، پرہیزگار بننے کو، پرہیزگاری آ جائے اور گناہوں سے انسان بچ جائے، تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور روزے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان متقی پرہیزگار بن جائے، اور روزہ رکھ کے انسان برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ روزہ رکھا ہوتا ہے تو انسان گناہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، برے کام نہیں کرتا، گالم گلوچ نہیں کرتا، اور کوئی گالم گلوچ کر بھی رہا ہو تو یہ ان کو بھی روکتا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے، آپ گالیاں کیوں دے رہے ہو، آپ برے کام کیوں کر رہے ہو، روزہ ہے، آپ کا روزہ نہیں ہے۔ تو اس طرح انسان ٹوکتا ہے اور دل ملامت کرتا ہے انسان کو کہ روزہ رکھ کے تم برے کام کر رہے ہو، روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہے ہو، اور پھر انسان جھوٹ بولنے سے، برے کام کرنے سے بچتا ہے۔ تو اسی بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح انسان روزے کی حالت میں بھوکا پیاسا ہے، پیاس ستا رہی ہے، بھوک لگی ہے، گھر میں جو ہے فریج کے اندر پانی بھی رکھا ہوا ہے، شربت بھی رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کی اشیاء بھی ہیں، لیکن یہ شخص نہیں کھاتا، تنہا گھر میں ہوتا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، کمرے میں اکیلا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کھاتا، اس لیے کہ اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے روزہ تو اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کے لیے تو نہیں رکھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں کچھ کھاؤں گا لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، اللہ کو تو پتہ چل جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اس وجہ سے برے کام نہیں کرتا، تو یہی تقویٰ ہے۔ اور رمضان المبارک کے اندر تقوی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے، اور تقوی کے بارے میں اس کے اندر مشق کرائی جاتی ہے انسان کو کہ جس طرح تم رمضان المبارک میں گناہوں سے بچے ہو، رمضان المبارک میں کچھ کھانے پینے سے رک گئے ہو، رمضان المبارک میں گالم گلوچ اور غیبت سے بچے ہو، اور دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، روزہ اللہ کے لیے میں نے رکھا ہے، تو جب رمضان میں تم نے یہ چیز اپنے اندر پیدا کر لی، یہ پریکٹس اور مشق کر لی، اور پھر رمضان المبارک میں جب یہ پریکٹس ہو گئی تو پھر پورا سال جو ہے انسان کو گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور اس کا دل و دماغ اللہ کی طرف ہو جائے گا، اللہ کا دھیان آ جائے گا۔ تو اسی چیز کو تقویٰ پرہیزگاری کہتے ہیں، اور یہی رمضان مبارک کا مقصد ہے۔ اور بعض بدبخت لوگ کہہ لیں یا بدقسمت لوگ ان کو کہا جائے کہ رمضان المبارک کے اندر بھی وہ برے کام کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے بھی بے حیائی کر رہے ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں اور بے ایمانیاں کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے بھی گانے چلا رہے ہیں، روزہ رکھ کے بھی بدنظری کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھ رہے، تو ایسے لوگوں کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور یہ روزہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض روزہ دار وہ ہیں کہ جن کو بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، یعنی ان کو اجر و ثواب نہیں ملتا، روزہ ان کا قبول نہیں ہوتا، وہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کے بھی برے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا استحضار پیدا کریں، برائیوں سے بچیں۔ جب یہ مشق انسان کی ہو جائے گی
انشاءاللہ پورا سال انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے گا اور متقی پرہیزگار بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔